ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے BBC اردو نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے پاکستان کی سرحدوں پر گولہ باری ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا. تو آپ کے خیال میں اور ایک باقاعدہ طور پر ایک بڑے ادارے نے یہ بات کہی ہے, تو اس پر حکومت پاکستان نے کوئی ایکشن لیا ہے کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے, پھر وہاں پر وہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس کہ اپنے وہ دو وقت کی وہ روٹی کھا سکیں, تو یہ گولہ باری کیوں ہوتی ہے وہاں کی جو سرحدی علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو حکومت کیوں نہیں سہولیات دے رہی؟ سر دیکھیں, بنیادی طور پہ جو ایران کے جو اکراس دا بارڈر ایکٹیویٹیز ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو سب سے مین وجہ ہے وہاں سے وہ اسمگلنگ روٹ ہے. ٹھیک ہے, وہاں اسمگلنگ روٹ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے نا اس بارڈر کو استعمال کرتے ہیں, جس کی بنیاد پہ پاکستان اتنی شدت سے کارروائی نہیں کرتا, بیکاز پاکستانی گورنمنٹ نے یا بلوچستانی گورنمنٹ میں وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر پروجیکٹ نہیں لگا ہوا. بٹ ایران جو ہے, ایران کیونکہ ایران کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کسی معاملے کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتا, تو وہ ان لوگوں پہ بنیادی طور پہ وہ اس کی ایکسکیوز ہوتی ہے کہ جی یہ جند اللہ گروپ ہے, یہ فائرنگ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, یا لیم ایکسکیوز کرتے ہیں, یا وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کے چکر میں عام پبلک ٹارگٹ ہوتی ہے. تو اس بنیاد پہ بہت ہائی لیول پہ اس بات پہ بات چیت چل بھی رہی ہے, اور ان کی جو فارن آفس ہے اس کو بھی انٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اور بٹ بنیادی طور پہ اگر اس کو ڈپلومیٹکلی دیکھ لیں تو یہ ہمارے ڈپلومیٹکلی ہمارے اینڈ پہ ان کے اینڈ پہ ایک بہت ہی گیپ ہے, جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پہ. اس کا بنیادی اور بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو, بلوچستان گورنمنٹ کو یہاں کے لوگوں کو معاشی حالات بہتر کرنی ہوگی تاکہ وہ ایران پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. سر اس میں اور ایک اور جو خبر سامنے ہے کہ افواج پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں کشیدگی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک باڑ لگائی گئی ہے, تو کیا بلوچستان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے تاکہ اس طرح کی شدت پسندانہ کاروائیاں نہ ہوں کہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا جائے؟ ہاں نہیں, بنیادی طور پہ یہ ایک پائپ لائن میں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پائپ لائن میں یہ چیز ہے کہ جی ایران کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ فینس وائر لگائی جائے. بٹ ابھی تک تو ہم افغانستان کے پورے بارڈر کو کور نہیں کر سکے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. بٹ اس کے لیے بنیادی طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے, میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر اسی پروگرام میں نے کیا تھا, کہ وہاں کے لوگوں کو جو پاکستان کے بارڈر پہ رہ رہے ہیں آپ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ ان کو ان لحاظ سے معاشی طور پر ان کی بہتری کریں, تاکہ کل کسی سٹیج پہ جو پائپ لائن میں ہے اگر ایران کے ساتھ فینس لگتی ہے تو یہاں کے لوگ ریئیکٹ نہ کریں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کی معاشی روزگار ان کے ساتھ لنک ہے, اس لیے یہاں ریئیکشن آتا ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہم یہ ان کا جو بارڈر گیٹ ہے یہ کبھی بند کیا جاتا ہے تو وہاں سے پاکستانی پبلک کا ریئیکشن بہت شدت سے آتا ہے جو گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی, تو ان کو فوراً کھولنا پڑتا ہے. ابھی بھی نوروز کے دنوں میں انہوں نے ایران نے وہ بند کر دیا تھا, تو جس کی وجہ سے کافی اس میں بھی احتجاج ہوئے. تو یہ بڑا ایک فارن آفس اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کو بڑی ڈیٹیل میں لینا پڑے گا کہ بارڈر اکراس دا بارڈر جو پاکستان کی پبلک ہے ان کو ویلفیئر, ان کی معاشی حالات کو ٹھیک کریں. جس دن کی یہاں کی معاشی حالات ٹھیک ہو جائے گی اس کے اگلے دن جو ہے نا ہم اپنے فینس وائر لگانا شروع کر دیں, کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا اور اس سے بہت بہتری آئے گی, اور پاکستان جو ہے نا اکراس افغانستان اینڈ ایران کی کراس بارڈر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے سیف ہو جائے گا اور ڈیولپ ہوگا.